اور ناظرین اب باری ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی۔ پہلے کچھ خبروں پر ایک نظر۔ پاک افغان بارڈر کھلنے کے باوجود بھی ایف سی کی جانب سے طویل پوچھ گچھ کی وجہ سے بارڈر پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ ایف سی کی جانب سے پاک افغان بارڈر کھولنے کے بعد چمن سے جانے والے افراد سے طویل پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے، جس پر عوام نے احتجاج کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طویل پوچھ گچھ کے باعث سرحد کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایف سی پاک افغان بارڈر کو اپنے سابقہ پوزیشن پر بحال کریں تاکہ سرحد پر آنے اور جانے والوں کو درپیش مشکلات میں کمی ہو سکے۔ ناظرین مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ ایک طرف سرکاری سطح پر پیٹرول اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں تاجروں دکانداروں کی جانب سے بھی من مانا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نصیر آباد میں سبزیوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ حنیف کی اس رپورٹ میں۔ نصیر آباد سے میں ہوں راجہ حنیف۔ میں کھڑا ہوں سبزی فروش کی دکان پر جہاں من مانے قیمتوں پر سبزی فروخت کی جا رہی ہے۔ روزمرہ خوردنوش اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ مہنگائی کے سبب عوام کی قوت خرید دم توڑ گئی۔ مہنگائی ہے کہ قابو میں نہیں آ رہی، جس کا براہ راست اثر غریب عوام پر پڑ رہا ہے۔ دیہڑی دار مزدور پیشہ افراد جو ملک کی 70% آبادی ہے، ان کو 2 وقت کی روٹی ملنا محال ہو گیا ہے۔ نصیر آباد میں بھی مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ دکاندار من مانی قیمتوں پر اشیاء خوردنوش فروخت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ضلع پرائز کنٹرول کمیٹی قیمتوں پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مہنگائی پر عدم توجہ کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان دینے والی حکومت سے عوام اب مایوس ہو چکے ہیں۔ عوام دن بھر محنت مشقت کر کے بمشکل گزر اوقات کر رہے ہیں۔ غریب عوام مرغن غذا تو دیکھ سکتے ہیں مگر کھا نہیں سکتے۔ 2.5 سال کا عرصہ بیت گیا مگر عوامی حکومت عوام کو لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری اور مہنگائی سے نجات نہیں دلا سکی۔ ضلع پریس کنٹرول کمیٹی کو چاہیے کہ وہ من مانے قیمتیں وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف اقدامات کرے تاکہ عوام کو اشیاء اور خوردنوش قیمتوں میں ریلیف مل سکے۔ حکومت ضلع سطح پر مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول آواران کے طلبہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اسکول کو ماڈل کا درجہ تو دے دیا گیا ہے، لیکن اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ جدید دور میں بھی ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اساتذہ کی کمی بھی طلبہ کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ اسکول میں گورنمنٹ کی جانب سے پانی کا خاص انتظام نہ کرائے جانے کی وجہ سے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہینڈ پمپ کا سہارا لیا جاتا ہے اور پینے کے پانی کے لیے مٹکے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اسکول میں 3 سال سے پرنسپل تعینات نہ ہونے کی وجہ سے اسکول انچارج کا کہنا ہے کہ حکومت کی عدم دلچسپی کے سبب اسکول کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسکول میں اساتذہ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے طلبہ کا سلیبس پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اسکول کے طلبہ کے لیے تاحال حکومت کی جانب سے بس فراہم نہیں کی گئی۔ بے شمار مسائل کی وجہ سے بچوں میں تعلیمی حصول کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سالانہ اسکول سے فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد 80 رہ گئی ہے۔ دوسری جانب ایک این جی او کی جانب سے اسکول کو فراہم کی جانے والی کمپیوٹر لیب 1 سال سے کمپیوٹر انسٹرکٹر کی عدم تعیناتی کی وجہ سے بند ہے۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل سینٹر 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود فنکشنل نہیں ہو سکا۔ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جاری ہے۔ اب تو وابڈا ملازمین بھی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے اسلم اچکزئی کی اس رپورٹ میں۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ میں اس وقت موجود ہوں وابڈا ہاؤس چمن میں۔ چمن شہر میں عرصہ دراز سے طویل جاری یومیہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے خلاف وابڈا ہائیڈرو یونین کے زیر اہتمام وابڈا ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ہائیڈرو یونین کے ضلعی صدر حبیب اللہ اچکزئی، عبدالحلیم اجی سیف الدین شہباز خان، عبدالعادی اور ملک عبدالرحمان نے کہا کہ ہم طویل جاری لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہے، عوام کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہے۔ طویل جاری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے متعدد بار اعلیٰ ذمہ دار حکام کو شکایتیں کی ہیں، لیکن تاحال حکام میں بالا نے کسی ایک شکایت کی بھی سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر طویل جاری لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے اور ملازمین کی کم تنخواہوں، کمر توڑ مہنگائی، وابڈا اہلکاروں کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے۔ وابڈا ملازمین نے آخر میں صوبائی حکومت کے خلاف شدید نعرہ بھی کی۔ طویل جاری لوڈ شیڈنگ کے خلاف وابڈا اہلکاروں کا سرپا احتجاج ہونا حکمرانوں کے لیے ایک سوالہ نشان ہے۔ حکمرانوں کو چاہے کہ ان کو درپیش مسائل کی ازالے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرے۔ کیمرہ مین عبدالمنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔
اور ناظرین، بلوچستان کے بعد اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی، اور صوبے کے مختلف علاقوں کی خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ٹانک میں 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے عملے نے ٹی ایم اے کمپاؤنڈ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ٹانک میں ٹی ایم اے ملازمین کی 3 روز سے ہڑتال جاری ہے، جس کے باعث شہر میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ضلع انتظامیہ سے بارہا شکایت پر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ ٹی ایم اے ملازمین نے 20 مئی کو بھوک ہڑتالی کیمپ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو سڑکوں پر نکل کر بھرپور احتجاج کریں گے۔ مظاہرین نے خودسوزی کی دھمکی بھی دی ہے۔ ایم اے دور حکومت میں بھرتی کیے گئے ڈیرہ اسماعیل خان کے 1613 اساتذہ نے ملازمتوں سے برطرفی کے خلاف احتجاجی کیمپ لگایا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں محکمہ تعلیم نے ایم اے دور میں بھرتی کیے گئے 1613 اساتذہ کو بجک جنبش قلم فارغ کر دیا۔ یہ اساتذہ پچھلے 3 سالوں سے محکمہ تعلیم میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کلاچی سے منتخب رکن اسمبلی اسرار اللہ گنڈاپور نے ان کی بھرتیوں پر سوال اٹھایا تو معاملہ قائمہ کمیٹی کے حوالے کیا گیا۔ کمیٹی نے ان بھرتیوں کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے 1613 اساتذہ کو برطرف کر دینے کی سفارشات جاری کی۔ اساتذہ نے کمیٹی کے فیصلے پر ہائی کورٹ میں حکم امتناعی حاصل کیا۔ ہائی کورٹ نے طویل سماعت کے بعد اس کیس کو سروسز ٹریبونل میں لے جانے کے احکامات جاری کیے، لیکن صوبائی حکومت نے اساتذہ کو برطرف کرتے ہوئے فوری طور پر ان کی تنخواہیں بند کر دی۔ مولانا صاحب نے 2001 سے ہی ان کی حکومت تھی اور انہوں نے آرڈر جو کیے تھے 2001 سے ہی شروع کیے تھے، ان میں بھی انلیگل لگے تھے۔ ہم تو انلیگل لوگ نہیں ہیں، ہمارے تو ڈاکومنٹ صحیح ہیں، بوگس آرڈر نہیں ہے ہمارے۔ ان اساتذہ کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو موجودہ حکومت 1996 میں برطرف کیے گئے ہزاروں ملازمین کو سابقہ مراد کے ساتھ بحال کر کے ملازمین کے روزگار کو تحفظ دینے کی دعوے دار ہے، جبکہ دوسری طرف سینکڑوں اساتذہ کے منہ سے نوالہ چھیننے کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ اساتذہ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں میں بھرتی کیے گئے ملازمین کو سالوں بعد بے آبرو کر کے نکالا جاتا رہا تو ریاستی اداروں کی ساکھ بری طرح متاثر ہوگی۔ کیمرہ مین نعیم عباس کے ساتھ اسلم امان، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں برطرف ہونے والے اساتذہ کی بحالی کے لیے ایوان میں آواز اٹھاؤں گا۔ ایک نجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ ایم اے کے دور میں بھرتی ہونے والے 1613 اساتذہ کی برطرفی زیادتی کے مترادف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پختونخوا حکومت کو چاہیے کہ اساتذہ کو فوری طور پر بحال کرے۔ انہوں نے کہا کہ پی 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 کی حکومت عوام کو روزگار دینے کے لیے آئی ہے، چھیننے کے لیے نہیں۔ مسلم لیگ نون مردان کے رہنما حاجی سکندر خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اصولی سیاست کی ہے اور آج ملک کو بحرانوں سے مسلم لیگ نون ہی نکال سکتی ہے۔ مردان کے علاقے شیرگڑھ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حاجی سکندر خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ اقتدار کی بھوکی جماعت نہیں، جب بھی اصولوں اور جمہوریت کی بات آتی ہے مسلم لیگ نے اقتدار کو لات ماری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے موجودہ حکومت کو غیر مستحکم کرنا نہیں چاہتی اور تمام معاملات کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ اس موقع پر علاقے کی ممتاز شخصیات نے اپنے ساتھیوں سمیت مختلف پارٹیوں سے مستعفی ہو کر مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ مردان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سینکڑوں برطرف ملازمین نے بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین پر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا، جس پر مظاہرین نے ریلوے ٹریک پر لیٹ کر زبردست احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ صوبے کے مختلف اضلاع ہری پور، مانسرہ، ہزارہ، پشاور، دیر، تمرگرہ اور نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے واٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے برطرف ملازمین میڈیکل کمپلیکس کے سامنے جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کفایت جان کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف اور اپنی بحالی کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء جب وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کرنے لگے تو پولیس اور ریلی کے شرکاء کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، جس پر مظاہرین احتجاجاً ریلوے ٹریک پر لیٹ گئے۔ مظاہرین نے بعد میں ججز کالونی تک مارچ کیا اور نعرے بازی کی۔ سیاسی رہنماؤں نے برطرف ملازمین کو ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔